اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. الحدیقۃ الثانیۃ دوسرا حدیقہ. الحدیقۃ الثانیۃ الحدیقہ مضاف ہے اور ثانیۃ صفت ہے. الحدیقۃ موصوف ہے، ثانیۃ صفت ہے اور یہ مبتدا ہے. الحدیقۃ مبتدا ہے. خبر کہاں ہے اس کی؟ فیما یتعلق بالاسماء. فی جار ہے، ما موصول مجرور ہے. جار و مجرور متعلق ہے کائے کے؟ ایک یکونوں کے محذوف کے، تکونوں کے. الحدیقہ مؤنث تکونوں کے کیا ہے؟ یہ متعلق ہے. یہ جملہ جو ہے وہ یہ جو تکونو فیما یہ خبر ہے کائے کی؟ الحدیقہ کی. ابھی ما جو ہے ما موصولہ ہے، یتعلق صلہ ہے اس کا، بالاسماء متعلق ہے یتعلق سے. تو دوسرا حدیقہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں ہے ہاں جو اسماء سے مخصوص ہے، اسم سے مخصوص متعلق ہے، یعنی متعلق ہے مطلب ان سے تعلق رکھتا ہے. ابھی کہہ رہے ہیں الاسم ان اشبہ الحرف فمبنی والا فمعرب. اسم اگر ان الاسم کیا ہے؟ مبتدا. ابھی دیکھیے ان اشبہ، ان شرطیہ ہے، اشبہ فعل ہے، فعل شرط ان کا. ان اشبہ الحرف جی، کیونکہ ان اشبہ وہ یہ پورا جملہ جو بنے گا شرط اور فعل شرط کے ساتھ، جملہ جو ہوگا خبر ہوگا کس کا؟ الاسم کا. اسم اگر حرف، الحرفہ کیوں پڑھا؟ کیونکہ مفعول ہے اشبہ کا. فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے جو اسم کی طرف پلٹ رہا ہے. اسم اگر حرف سے شباہت پیدا کرے فمبنی، یعنی فہوا مبنی، فہوا ہوا مبتدا مبنی خبر، مبتدا خبر، اسم جملہ ہے. جملہ جو ہے وہ محل مجزوم ہے کیونکہ جواب شرط ہے، ان کا جواب ہے. اب بتائیے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسم اگر حرف سے شباہت پیدا کر لے تو مبنی ہوتا ہے. جی کس چیز میں شباہت پیدا کر لے؟ یہاں نہیں دی ہیں، شاید آگے دیں، یا آپ وہاں جائیں گے کیا کہتے ہیں سیوتی میں دیں گے، لیکن شاید نیچے شاید یہاں دے رکھی ہو. ہاں یا کیا ہے؟ تو حرف سے کسی بھی طرح سے شباہت پیدا کر لے. کچھ چیزیں ہیں ان چیزوں میں اگر شباہت پیدا کر لے اسم کس سے؟ لفظ سے، حرف سے. اور وہ شباہت ایسی ویسی نہیں ہونی چاہیے، قوی اور طاقتور شباہت ہونی چاہیے. وضع میں کس چیز میں؟ وضع میں. آپ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر اسم شباہت پیدا کر لے کس سے؟ حرف سے شباہت پیدا کر لے. کس چیز میں شباہت؟ وضع میں پیدا کر لے. وضع یعنی بناوٹ. جیسے ایک حرفی دو حرفی ہوتا ہے نا، اگر اسم بھی ایک حرفی اور دو حرفی ہو جائے، جیسے ضرب تو، اس میں تو اور کا دونوں ضمیر ہیں نہیں ہیں. اس میں کئے حرفی ہیں؟ ایک حرفی ہے نا، ایک حرفی. یا مثلا من جا، من دیکھیے دو حرفی ہے. اگر کوئی دیکھیے تیویز تو بھی اس میں، کاف بھی اس میں، من بھی اس میں. اگر اسم شباہت پیدا کر لے حرف سے وضع میں نہیں بناوٹ، یعنی جس طریقے سے حرف ایک حرفی اور دو حرفی ہوتا ہے، اگر اسم بھی ہو جائے تو اسم پھر کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ اسم کی اصل کیا تھی؟ معرب ہونا تھا. اسم کی اصل ہے معرب ہونا، لیکن اگر شباہت حرف سے پیدا کر لے وضع میں تو مبنی ہو جائے گا. یا مثلا معنی میں، وضع میں ایک ہے شباہت معنوی، شباہت معنوی، شباہت وضعی، شباہت معنوی، شباہت وضعی. وضعی سمجھ میں آ گیا نا؟ شباہت وضعی اگر اسم شباہت پیدا کر لے حرف سے تو مبنی ہو جاتا ہے. اسم کی اصل معرب ہونا، لیکن اگر اسم حرف سے شباہت پیدا کر لے شباہت وضعی، یعنی جس طریقے سے ایک حرف وضع ہوتا ہے یا دو حرفی وضع ہوتا ہے،
اسی طریقے سے اگر اسم بھی ایک حرف یا دو حرف یعنی ہو جائے وہ مبنی ہو جاتا ہے. جیسے ضرب تو کا میں دو حرف کا، تو بھی فاعل ہے، اس میں ضمیر ہے، کا مفعول ہے، ضمیر ہے، اور من بھی اس میں. دیکھیے آپ، تو اب یہ ایک حرف یا دو حرف اسم ہے کیونکہ حرف کی اصل بنا وزن جو ہے وہ ایک حرف دو حرف ہوتی ہے. اگر اسم بھی ایسا ہو جائے تو اب یہ مبنی ہے. آپ کہیں تو مبنی بر ضم ہے، اس میں ضمیر ہے مبنی بر ضم ہے، کا اس میں مبنی بر فتح مفعول ہے، وہ فاعل محل مرفوع، یہ مفعول محل مرفوع. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ شباہت واضح، واضح کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ شباہت واضح یعنی جس طریقے سے حرف ایک حرف یا دو حرف وغیرہ ہوتا ہے، اگر اسم بھی ایسا ہو جائے تو وہ مبنی ہو جائے گا. یا مطلب شباہت معنوی، شباہت معنوی. معنوی یعنی کیا؟ یعنی جو حرف کے معنی ہے وہی اگر اسم میں بھی آ جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ اسم مبنی ہو جائے گا. مثلا استفہام شرط، استفہام شرط یہ کس کے معنی ہے؟ حرف کے معنی ہے جی. تو اب جیسے مثلا مہما مثال کے طور پر شرط کے معنی ہے نہیں ہے، ازما مہما جو بھی ہے، بہرحال جو اسم اگر معنی والے حرف والے معنی اس کے اندر آ جائیں تو وہ شباہت معنوی پیدا کر لے گا. یعنی اسم جو ہے وہ حرف سے معنی میں شباہت پیدا کر لی، معنی میں شباہت پیدا کر لی. یا مثلا شباہت استعمالی، شباہت یعنی جس طریقے سے حرف عامل استعمال ہوتا ہے معمول استعمال نہیں ہوتا، اگر اسم بھی ایسا ہو جائے حرف جیسا استعمال ہونے لگے اس کا تو کیا ہو جائے گی؟ شباہت پیدا ہو جائے گی، لہذا اسم مبنی ہو جائے گا. یہ شباہت افتقاری، افتقاری کسے کہتے ہیں؟ فقیر ہونا، ہاں جی، محتاجی. جس طریقے سے حرف کے معنی غیر مستقل ہیں یعنی وہ اپنے معنی پہنچانے کے لیے کسی دوسرے کا مدد کا محتاج ہے، اگر اسم بھی اگر ایسا ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر الذی کو کہہ سکتے ہیں، الذی اپنے معنی پہنچانے کے لیے صلے کا محتاج ہے نہیں، موصول اپنے صلے کا محتاج ہے معنی پورا کرنے کے لیے یا نہیں ہے. یا مثلا من بھی ویسے محتاج ہے، کیا ہوا؟ تو من حرف ہے، حرف ہے، وہ تو تھا ہی معنی، حرف کے تو معنی ہوتے غیر مستقل ہیں. میں نے یہ کہا جس طریقے سے حرف اپنے معنی پہنچانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہے، اگر اسم بھی ایسا ہونے لگے تو وہ مبنی ہو جائے گا. جیسے الذی اسم ہے نہیں ہے لیکن وہ اپنے معنی پہنچانے کے لیے موصلے کا محتاج ہے، تو حرف کی سی آ گئی نا افتقار اس کے اندر فقیری، لہٰذا یہ شباہت افتقاری پیدا کر لی، لہٰذا اب یہ اسم بھی مبنی ہو جائے گا. یا مثلا شباہت احمالی بھی کہا ہے بعض میں، احمالی احمالی یعنی محمل ہونا، محمل ہونا. اگر اسم کی اگر اس کی طرف بعض حرف ہیں جو محمل ہیں، اگر یہ بھی ہو جائے بے معنی ہی نہیں، تو اگر یہ بھی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ شباہت احمالی پیدا ہو جائے گی. کہ شباہت لفظی، لفظ میں شباہت لفظ. تو آپ یہ مت سوچیے گا کہ شباہت جب انسان ایک دوسرے کی شباہت شبیہ ہوتے ہیں یعنی ہم صرف چہرہ سمجھتے ہیں کہ چہرہ ایک جیسا ہے. شباہت ضروری نہیں ہے کہ ظاہر میں ایک جیسی ہو، بعض کی خصوصیات اخلاق ایک جیسا ہوتا ہے. شباہت ہے بھائی فلاں صاحب محمد علی صاحب فلاں آیت اللہ جیسے ہیں، یعنی ان کے اخلاق میں ان جیسے ہیں، ان کی طرح سلام کرتے ہیں. یا ایسے ہی یہ جو شباہت ہے، انہوں نے کہا اسم اگر حرف سے شباہت پیدا کر لے تو شباہت یہ نہیں کہ کسی ایک چیز میں شباہت، کسی بھی چیز میں شباہت پیدا کر سکتی ہے. اگر اسم وزن میں شباہت پیدا کر لے تو مبنی، یا وزن میں نہیں معنی میں شباہت پیدا کر لے، معنی میں نہیں استعمال میں شباہت پیدا کر لے، استعمال میں نہیں افتقار میں، ان میں سے کسی ایک میں بھی اگر شباہت پیدا کر لے، اسم حرف سے شباہت پیدا کر لے تو اسم کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا، اسم مبنی ہو جائے گا. دیکھیے اب آپ لکھا یہ شباہت، آگے دیکھیے ان الاسم ان اشبہ الحرف فمبنی والا. الا کے بارے میں آپ کو کیا بتایا تھا کہ الا کے بعد جب کبھی بھی فا آ جائے، دیکھو الا فمعرب، تو وہ کبھی بھی اسے الا استثنائیہ مت سمجھیے گا، مستثنا والا الا نہیں ہے بلکہ وہ ان لا ہے، اور وہاں پہ ایک شرط فعل یعنی حرف شرط یعنی شرط اور
فعل شرط محذوف ہے. شرط اور کیسے؟ الاسم ان اشبہ الحرف حرفا فمبنی وان لا تشبہ الحرف وان لا یشبہ الحرف، اور اگر شباہت پیدا نہ کرے حرف سے فمعرب. اسم اگر شباہت پیدا کر لے تو مبنی، اگر اسم حرف سے شباہت پیدا کر لے تو مبنی، والا فمعرب یعنی اگر شباہت پیدا نہ کرے تو معرب. اسم معرب ہے. یہ بات الگ ہے، تمہارے مطلب کی نہیں ہے ابھی. یہ وہاں کی بات ہے کہ یہ ہے کہ شرط ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ کچھ عوامل جزم ایسے ہیں جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں. پڑھا ہے نا، وہ تو پڑھا ہے، آج کی بات جو بتا رہا ہوں اس میں ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ آپ شرط کو جزا کو شرط بنا سکتے ہیں. آپ کہیے تضریب اضریب یا کہیے نظریب، لیکن 5 مقام ایسے ہیں کہ جہاں آپ جواب شرط کو شرط نہیں بنا سکتے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر جواب شرط جملہ اسمیہ ہے تو آپ اسے شرط نہیں بنا سکتے، اور شرط نہیں بنا سکتے تو وہاں فا کا لانا واجب ہے. فا کا لانا دیکھیے فا لا رکھا ہے، فہوا نہیں ان کیوں مقدر ہوگا؟ فہوا معربون، فہوا معربون. ان نہیں کہیں پوشیدہ ہے، ان جو اللہ ہے یہ ادغام ہونے کی وجہ سے اللہ ہے. اصل میں کیا ان لا ہلیا بول رہے، نون ساکن کے بعد یرملونا ہے تو ادغام ہوگا. اور ادغام 2 طرح کا ہے، ادغام کامل، ادغام غنہ، ادغام غنہ، ادغام بلا غنہ. یہ لا مر آ جائے نون ساکنہ کے بعد یرملون میں سے تو ادغام بغیر غنہ ہوگا. اشہد اللہ، ان لا ہے اللہ پڑھے گا، نون کی ہلکی سی بو بھی نہیں آئے گی. لیکن اور اگر نون ساکن کے بعد واو آ جائے، میوں ناک سے آ جائے، نون کی غنہ آئے گی، میوں. ارے تو وہ فعل مضارع پہ آتا ہے، یہ معرب فعل ہے. اس میں وہ کچھ عامل نصب ایسے ہیں جن کے بعد فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، مضارع ہے معرب. تو پھر ایک بات یاد رکھیے آپ نے، فا اور او واو یہ یاد نہیں رکھی کہ مضارع پہ آئے تب ہے وہ منصوب کرتا ہے. سمجھ گئے؟ اس میں اگر حرف سے شباہت پیدا کر لے تو جی مبنی ہے، ورنہ پھر اگر شباہت پیدا ورنہ پھر معرب ہے. کیا مطلب ہے؟ اردو میں بھی ہم کیا کہتے ہیں، اس میں اگر حرف سے شباہت پیدا کر لے تو مبنی ہے ورنہ معرب ہے. یہ ورنہ کیا ہے؟ یہ ورنہ الا نہیں ہے. ورنہ یعنی کیا؟ یعنی اگر وہ حرف سے شباہت پیدا نہ کرے تو معرب ہے. سمجھ گئے؟ ہاں. والمعربات انواع، معرب کی کچھ قسمیں ہیں. معرب کی کچھ قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ ہے ما یرد مرفوعا لا غیرو. ما یرد مرفوعا لا غیرو میں انہوں نے کیا کہا؟ ما یرد مرفوعا لا غیرو. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ما موصولہ ہے. الاولو مطلب الاولو کیا ہے؟ الاولو کیا ہے؟ مبتدا ہے. خبر کہاں ہے؟ یا الاولو صفت ہے؟ پیچھے دیکھو، الاول معربات و انواع، معربات کی کچھ قسمیں. النوع الاول، النوع الاول 4 نوع ہے نا، کچھ نوع ہے نا، انواع ہیں. پہلی الاول یعنی کیا؟ پہلی کیا؟ پہلی نوع. النوع الاول موصوف النوع ہے جو محذوف ہے، اور الاول اس کی صفت ہے، وہ مبتدا ہے. النوع الاول ما، یہ پورا جملہ خبر ہے. وہ بھائی انہوں نے کیا کہا؟ المعربات و انواع، معربات کی کچھ قسمیں ہیں. پہلی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلی نوع. النوع الاول ما یرد مرفوعا لا غیرو. آپ یہ بتائیے لا غیرو کیوں ہے؟ یہ لا ہاں اس پہ لکھا ہوا پڑھ لیا بس. جی یہ غیرو کیوں ہے؟ غیرو غیرہ کیوں نہیں ہے؟ غیرے کیوں نہیں ہے؟ اور اب چلو میں نے مان لیا عاطفہ ہے، ما یرد مرفوعا، تو یہ غیرہ ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر یہ عاطفہ ہے تو غیرو کیوں ہے؟ کائے پہ عطف کیا ہے؟ جس پہ عطف کرتے ہیں وہی والی اعراب ہونی چاہیے. تو مرفوعا پہ عطف ہو رہا ہے.
تو پھر مرفوعاً منصوب ہے جناب یہ جناب وہ سرجان اور گھر میں شریف کو قبول نہیں کرتا ہے. اصل میں یہ ایسے ما یاردو مرفوعاً لا غیر مرفوعین. لا غیر مرفوع ما یرد مرفوعا لا غیر مرفوعین. النوع الاول مبتدا. نوع اول وہ ہے کہ جو مرفوع سے ہوتی غیر مرفوع پہ نہیں ہوتی. فقط مرفوع سے ہوتی غیر مرفوع پہ نہیں ہوتی. تو آپ کہنے کے لیے لا غیر مرفوعین ہے تو لا غیر کیسے ہو گیا؟ آپ نے پتہ نہیں ہدایت میں پڑھا نہیں پڑھا. اگر مضاف کو اس کے مضاف الیہ سے قطع کر دیا جائے تو وہ مبنی ہو جاتا ہے. مبنی پر علامت رفع ما یرد مرفوعا لا غیر. ما یرد مرفوعا لا غیر. سمجھ میں آیا؟ یاد رہے گا. لکھ لو. اگر یاد نہیں رہے گا نئی بات ہے تو کبھی تو شعور کا کبھی آپ لوگ شعور کا ثبوت کیا کرو. بھائی یہ ہے کہ جب کبھی بھی مضاف کو مضاف الیہ سے قطع کر دیا جاتا ہے کاٹ دیا جائے مضاف کو مضاف الیہ سے تو مضاف وہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مبنی پر علامت رفع ہو جاتا ہے. یعنی مبنی پر ضم ہو جاتا ہے. کیسے آپ پڑھتے نہیں ہو؟ اما بعد کل شے ہے وہ لیکن کل شے کٹ گیا مضاف الیہ. بعد قبل کل شے ہے کٹ گیا مضاف الیہ قبل. ایسے ہاں جی ٹھیک ہے جی. یاد رکھنا کہ ما یرد مرفوعا لا غیر مرفوعین تھا. غیر کیوں ہوا؟ مضاف کو اگر مضاف الیہ سے اگر کاٹ دیا جاتا ہے تو مبنی پر. اور یہ لا جو ہے کیا ہے؟ یہ لا نے آپ سمجھو غیرہ کو کائے پاس کیا؟ غیر مرفوعین کائے پہ مرفوعن پہ. مرفوعن پہ تو یہ جب غیر مرفوعین ہے اگر آپ غیر مرفوعین ہوتا یہ تو آپ کہتے ہیں ہاں بھائی لا نے عطف کیا کائے کو؟ غیر کو قسطوں پر مرفوعن پہ. مرفوعن یا مرفوعین کیسے ہوتے ہیں؟ ابھی رکو. مرفوع ما یرد مرفوعا لا غیر مرفوع. غیر مضاف مرفوعین مضاف الیہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے یہ بھی بتانا پڑے گا. جی نبی پتہ ہی ہے. وہ لا عاطفہ ہے اس نے عطف کیا غیر کو مرفوع پر تو مرفوع منصوب تھا. یہ بھی منصوب ہے. تنوین اس لیے نہیں کیونکہ مضاف تنوین نہیں آتی تو اس کو سیم نظر آ رہا ہے. لیکن پریشانی آپ کو جب ہوگی جب اسے مضاف الیہ سے کاٹتے ہیں اور آپ سے کوئی کہنے لگے اور آپ کو نہیں پتا آپ کہیں گے اگر یہ لا عاطفہ ہے تو یہ منصوب ہے. یہ کہاں منصوب ہے؟ تو آپ کو پتا ہے آج سے یاد رہے گا پتا جی. یہ لا غیر مرفوعین تھا کیونکہ مضاف الیہ سے کاٹ دیا مبنی پر ضم ہو گیا. بھلے یہ مبنی پر ضم ہے محلان منصوب ہے کیونکہ لا کے ذریعے سے مرفوعن پہ عطف منصوب پہ عطف ہے. سمجھے؟ محلان منصوب ہے. اب یہ کہہ رہا لا عاطفہ ہے. لا کیا ہے؟ لکھیے. آپ نے پڑھا ہوگا لا ایک نافیہ بھی ہوتا ہے فلا بھی ہوتا ہے فلا بھی ہوتا ہے. ایک عاطفہ ہے لا. نہیں بھی ہوتا ہے. ہاں لا نہیں بھی ہوتا ہے لیکن لا کے عاطفہ ہونے کی شرط. کچھ شرطیں ہیں. لا کب عاطفہ ہوگا اس کی شرطیں ہیں. اس کی کچھ شرطیں. پہلا جی لا سے پہلے کلام مثبت ہو. جی نا مجھے پتا ہے. لا سے پہلے کلام مثبت ہو. لا سے پہلے واو نہ آئے. دیکھیں محمد علی ما یرد مرفوعا جو مرفوع آپ پہ ہو مثبت ہے منفی ہے؟ مثبت ہے. لا سے پہلے کا کلام مثبت ہونا چاہیے. دوسرا لا سے پہلے واو نہ آئے. جی لا سے پہلے واو نہ آئے. ایسا نہ ہو. کیسا؟ ولا نہ ہو. ولا لا سے پہلے واو نہ آئے اور لا کا ما قبل اور ما بعد زید نہ ہو. زید ہو. اچھا زید ہو. جبھی تو کہتے ہیں کہ پڑھتا ہونے پر لا سے پہلے اور بعد ایک دوسرے کی زید ہو.
یہ دوسرے کی ضد ہوں. بتائیے پڑھیے. ما یلد مرفوعا لا غیر مرفوع. مرفوع غیر مرفوع ضد ہے ایک دوسرے کی یا نہیں؟ مرفوعان وغیر مرفوع ضد ہے نہیں؟ مرفوع غیر مرفوع ضد ہے نہیں؟ دیکھیے آپ ما یلد مرفوعان جی ما یلد مرفوعان ضد ہے نہیں ہے؟ مرفوع غیر مرفوع. اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو لا کے اندر تو وہ لا کون سا ہوگا؟ عاطفہ لا ہوگا. لائے عاطفہ ہوگا. جناب اس میں بھی تو جناب ہے تینوں میں کوئی ہے تینوں پائے جانے چاہیے. لا کے عاطفہ ہونے کی شرطیں یہ تینوں شرطیں اگر ہیں لا کے اندر، کیا لا سے پہلے کا کلام مثبت، لا سے پہلے واو نہ ہو، لا سے پہلے بعد کا کلام دونوں ضد ہوں ایک دوسرے کی، تو پھر لا جو ہے وہ لا عاطفہ ہوگا. آئیے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. پہلی قسم یعنی النوع الاولو، یاد رہے گا رضی النوع اولو. ہاں پہلی نو مبتدا ہے یہ النوع الاولو. ما یہ ما موصول ہے، بعد والا صلہ ہے، موصول صلہ ہے، پورا جملہ جو ہے خبر ہے کائے کی اسی کی النوع الاولو. کیسے پتہ لگا؟ معنی سے ما وہ کہ جو کیا جو یرد مرفوعن، یا یہ نہیں کہو گے ما یرد مرفوعن جو مرفوع واقع نہ ہو. نہیں ما یرد مرفوعن معنی اگر اپنے بتانے کے لیے موصول کا محتاج ہو تو صلے کا محتاج ہو تو موصول ہے. ما پہلی نوع وہ ہے کہ جو کیا محتاج ہے اپنے معنی پورا کرنے کے لیے محتاج ہے. نہیں ابھی معنی تو نہیں سمجھ میں آئے. پہلی قسم وہ ہے کہ جو یرد مرفوعان جو مرفوع واقع ہوتی ہے. لا غیرو اسمت لا غیر مرفوع مضاف الیہ سے قطع کر دیا گیا مضاف کو لہذا مبنی بر ضم. وہو اربعۃ یہ ہوا کہاں پلٹ رہا ہے؟ ما کی طرف. ما یرد مرفوعان لا غیر اربعۃ چار ہیں وہ مقامات کہ جہاں پر مرفوع ہوتا ہے غیر مرفوع نہیں ہوتا. چار مقامات ہیں. الاول الفاعل الاول یعنی الفاعل. اب آپ کہو گے الفاعل خبر ہے الاول صفت ہے تو موصوف کہاں ہے جو مبتدا ہے؟ وہ کہ جو مرفوع واقع ہوتا ہے غیر مرفوع واقع نہیں ہوتا ان میں کا پہلا یعنی المورد الاول. المورد الاول الفاعل. فاعل کسے کہتے ہیں؟ اب فاعل کے ذرا ایک ایک کر کے دیکھیں تعریف دیکھیں انہوں نے کیسے دی. آپ نے وہاں کیا پڑھی تھی نئے مقدماتی میں؟ ایک ایسا اس میں مرفوع ہے کہ جو فعل معلوم کے بعد واقع اور اس فعل کی نسبت اس کی طرف دی جائے. انہوں نے دیکھو کیسے کی. وہ ہوا ماں وہ ہے کہ جو یعنی وہ ایک ایسا اسم ہے کہ جو اسند الیہ اس کی طرف اسناد دی جائے. کس کی طرف؟ ماں. یہ ماں کی طرف پلٹ رہا ہے. الہ کا ہا الہ کی جو ہے کہاں پلٹ رہی ہے؟ ماں کی طرف. وہ ہوا یعنی فاعل ماں ایک ایسا اسم ہے اسند الیہ کہ اس اسم کی طرف نسبت دی جائے. العاملو کس کی نسبت دی جائے اسناد دی جائے؟ عامل کی. تو عامل کیا ہے؟ فاعل. کائے کا؟ اسند کا نائب فاعل. اسند کا نائب فاعل ہے. اور یہ عامل میں الف لام خود موصولہ ہے. وہ عامل کے جو فی ہے اس ماں میں معنی اس اسم میں فی ہے کا ہے کہاں پلٹ رہی ہے؟ محمد علی دیکھ لو عبارت صحیح سے کیسی ہوتی عبارت تو سمجھ میں آئے گا تمہیں. وہ ہوا ماں فاعل وہ ہے کہ جو یہ ماں یعنی وہ اسم ہے کہ جو اس ندا الہ اس ماں کی طرف یعنی اس اسم کی طرف الہ کا ہاں کہاں پلٹ رہا ہے؟ ماں کی طرف. وہ اسم ہے کہ جو جس کی طرف نسبت دی جائے اس عامل کی کہ جو اس چیز کی کہ جو عمل کر رہی ہو اسی میں یعنی اس ماں میں ماں کی طرف پلٹ رہا ہے کا بھی. یعنی دیکھیں ابھی میں پہلے بتا رہا ہوں پھر دیکھیے آپ. ہاں دیکھیے وہ ہوا میں عبارت کو لکھ کے سمجھاؤں تب آپ کو زیادہ سمجھ میں بھی آئے گا اور مزہ بھی آئے گا. دیکھیے پھر سوچیے کہ کیا فنی طور پہ انہوں نے عبارتیں لکھی ہیں. کیا ماہر آدمی ہوں گے.
پھر مثال پہ جب ثابت کریں گے تب دیکھنا وہاں پہ کھیل رہا ہے نام ذہن سے نکل رہا ہے بتایا تھا میں نے اس دن آموں کے کہاں کی طرف پھر ایران میں آ گئے تھے بچپن میں انہیں بتایا ٹھیک ہے وہ ہوا ہاں مل جل کے کھایا جاتا ہے تم تھے نہیں وہ ہوا ماں اس نے تھا اس نے تھا الہی کہا کیا ہوا تھا وہ ماں الہی العاملو ٹھیک ہے کہاں پر رکھ رہا ہے ماں سمجھے وہ یعنی کون یہ کہاں پر لٹ رہا ہے فائل کی طرف فائل ہوگا یعنی وہ یعنی فائل ماں وہ ہے کہ جو ترجمہ اگر لفظی کرے تو کیا ہوگا ماں یعنی فائل وہ ہے کہ جو چلیے آپ یہ بھی مت کہیے وہ ہے کہ جو اس ہے جس کی طرف نسبت دی جائے ایک ایسے اسم کی العامل فیہ جو اسی میں عمل کر رہا ہو یعنی تمام میں عمل کر رہا ہے آپ دیکھیے بہوانی فائل جی وہ ہے کہ جو وہ ہے کہ جو نسبت دی جائے اس کی طرف ایک ایسی چیز کی جو اسی میں عامل ہے ضربہ عامل ہے نہیں زید کے اندر ضربہ عامل ہے زید کے اندر عمل کر رہا ہے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے یہ کہا کہ فائل ایک ایسا اسم ہے کہ جس کی طرف نسبت دی جائے ایک ایسی چیز کی جو اسی میں عمل کر رہا ہے یعنی فائل میں ہی عمل کر رہا ہے دیکھ رہے ہو نا ماں فی ہے جی جناب جی جی بھائی زید یہاں دیکھیے وہ ہوا ماں ایک ایسا اسم ہے کہ جو جس کی طرف نسبت دی جائے ایک ایسے کلمے کی یا جس کی بھی کہ جو عامل ہو اسی کے اندر ضربہ کی نسبت دی جا رہی ہے زید کی طرف اور وہ اسی میں عامل بھی ہے اور آگے کر دیا وہ قائمن بہی قائمن بہی اب یہ بھی کہاں پلٹ رہا ہے بہی اب دیکھیے قائمن بہی درحالی کے یعنی عامل درحالی کے جو اس میں عمل کر رہا ہے جو اس فائل میں یہ فائل میں عمل کر رہا ہے وہ قائمن بہی درحالی کے وہ قائم ہو بہی اسی فائل کے ذریعے سے بھائی ضرب کس کی وجہ سے قائم ہے وجود میں آئی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں زید یہ دیکھیے وہ ہوا زید ایک ایسا اسم ہے کہ جس کی طرف ایک ایسی چیز کی نسبت دی جائے جو اس میں عمل کر رہی ہے ضربہ کی نسبت دی گئی جو اس میں ضربہ اس میں عمل کر رہا ہے اور وہ عامل اسی کی وجہ سے قائم ہو یہ مارنا کس کی وجہ سے قائم ہوا ہے زید کی وجہ سے ٹھیک ہے یا نصرہ مثلا سعید تو نصر مدد کس کی وجہ سے وجود میں آئی سعید کی وجہ سے نا تو نسبت دی جائے اس کی طرف ایک ایسی چیز کی جو اسی کے اندر عامل ہے اور وہ خود اس کی وجہ سے وجود میں آئی ہے اسے کہتے ہیں فائل تو یہ ہوا یہ ساری باتیں یہاں پلٹی دیکھیے اس کی وجہ سے دیکھ لو یہ تین چیزیں یہاں پلٹ رہی ہیں وہ ہوا فائل ایک ایسا اسم ہے کہ جس کی طرف ایک ایسی چیز کی نسبت دی جائے جو اس میں عمل کر رہی ہے ضربہ کی نسبت دی جائے اس کی طرف جو اس میں عمل کر رہی ہے اور وہ اس کی وجہ سے قائم ہے سمجھ میں آئی رضی سمجھ میں آئی تو اب آپ کہیں گے کہ وہ تو بہت آسان تعریف کی نحو مقدمات دی گئی تو پھر شعر میں اور بکری میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے بھائی کہاں نحو مقدماتی کہاں سمجھیا کچھ تو فرق ہونا چاہیے نتیجہ ایک ہی ہے نتیجہ ایک ہی بکری کا گوشت کھایا جاتا ہے اور سیب کا بھی کھایا جاتا ہے بات نہیں کر رہا بات گوشت پہ پہنچ گئی بھائی وہاں تعریف کیا وہاں بچوں کے حساب سے کیا یہاں تعریف کیا کہ تم بھائی سمجھیا پڑھ رہے ہو نہیں کہہ رہا بچے والی ٹھیک ہے مقدماتی ٹھیک ہے مطلب عبارت عربی دیکھو وہ دیکھیے کتنی زبردست عبارت ہے عربی دیکھیے مصعب اتنی زبردست عبارت کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے وہ ما استدعاء الیہ الف لام موصول ہے
العامل فیہ ذالک غالباً فیہ عامل، یہ عامل کی صفت ہے، عامل کا حال ہے، کس کا حال ہے؟ یہ عامل کا حال ہے، ذالک وہ عامل قائم ہو کسی فاعل کے ذریعے سے۔ آپ بہت اچھا لگ رہا ہے، مباحثہ کرو گے، مطالعہ کرو گے، دیکھو کتنا مزہ آئے گا، وہ انسان کے ذوق سلیم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جناب۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔